اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ سورہ مریم آیات 16 سے 19۔ وذکر اور ذکر کیجئے فی الکتاب کتاب میں مریم علیہ السلام کا۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر یوں سمجھیے کہ اس بات کی تمہید تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خاندان کے اعتبار سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش رو اور شریک ہیں، اور اپنی ولادت کی نوعیت کے لحاظ سے بھی بڑی حد تک ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو اپنی آنکھیں کھولنے کی دعوت دی ہے کہ جس اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس حال میں کہ ان کے والد انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور والدہ بانجھ ہو چکی تھی، تو جو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دینے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو کنوارے ہوتے ہوئے ہی بغیر شادی کے عفت اور پاک دامنی کی اعلیٰ مثال ہونے کے باوجود اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ تو اہل عقل کے لیے یہ بات سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں سے فرمایا کہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ اذ انتبذت، جب وہ علیحدہ ہو گئی، من اہلہا، اپنے لوگوں سے، مکانا شرقیہ، ہیکل کے اندر مشرقی جانب کو۔ انتبذہ کے معنی لوگوں سے بالکل منقطع ہو کر ایک طرف ہو جانے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کے مشرقی جانب میں معتکف ہو گئیں۔ مشرقی جانب میں اس وجہ سے کہ ہیکل کا جو حصہ عورتوں کے اعتکاف اور عبادت کے لیے خاص تھا وہ مشرقی سمت میں ہی تھا۔ اس عہد کے بیت المقدس کے نقشوں میں عورتوں کی جائے عبادت کو مشرقی جانب ہی دکھایا گیا ہے۔ فاتخذت، پس اس نے کر لیا، من دونہم، باقی لوگوں سے، حجابہ، پردے میں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ پردے میں کر لیا۔ ابھی اسی کیفیت میں فارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، یعنی اس مریم علیہ السلام کی طرف، روحنا، اپنے فرشتے کو، فتمثل، بس وہ تمثیلی صورت میں تھا، لہا، اس مریم کے لیے، بشرا سویا، ایک مکمل بشر۔ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ ہوئیں تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو ایک تندرست و توانا آدمی کی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ آپ کے لیے یہ معاملہ بڑا عجیب تھا، تنہائی کے عالم میں کسی بشر کا سامنے آ جانا۔ اب اس نازک موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ قالت، آپ نے کہا، انی، بلا شبہ میں، اعوذ بالرحمن، پناہ لیتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم خدا ترس انسان ہو۔ مریم علیہ السلام نے بڑے وقار کے ساتھ ظاہر ہونے والی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم میں خدا ترسی ہے کہ میں تم سے اپنے آپ کو اللہ رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب فرشتے نے یہ بات سنی، قالا، تو کہا، انما، یقیناً، انا رسول ربی کی، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام میں تجھ تک پہنچانے آیا ہوں۔
لِأَهَبَ لَكِ کہ میں عطا کروں تجھ کو غلامن لڑکا زکیًا پاکیزہ۔ تو فرشتے نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو اس بات کی اطلاع دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک برگزیدہ پاکیزہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مریم علیہ السلام کے کردار سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ سورہ مریم آیات 20 سے 22۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تنہائی میں انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات جانی کہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، قالت تو آپ نے کہا انا یکون لی غلام، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن کسی بشر نے، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ تو کسی انسان نے مجھے آج تک ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار اور بری عورت ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور دنیا کے سب سے بڑے مذہب عیسائیت کا پول کھول دیا، کیونکہ ان کی کتاب میں لوقا میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مریم کی شادی یوسف نامی شخص سے ہوئی۔ تو ان کا یہ دعویٰ بالکل ہی بے بنیاد ہے، کیونکہ اگر ان کا نکاح ہوا ہوتا تو یہ خبر ان کے لیے نہایت مبارک اور خوشخبری ہوتی، اور حضرت مریم تشویش اور حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ تو جس طرح یہودیوں نے بہت سی اور چیزیں اپنی کتابوں میں تبدیل کر ڈالیں، ان میں اضافے کر دیے، اسی طرح یہ بھی ان کا ایک اضافہ ہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان کا یہ پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب اعتراض کیا گیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے عیسیٰ کی تخلیق ایسے ہی ہے جیسے آدم کو پیدا کرنا، کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں اور باپ کے پیدا کیا ہے۔ بہرحال جب فرشتے نے یہ بات سنی تو فرمایا، قالا کہا، کذالک اسی طرح ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ یاد رہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے بشارت پر تعجب کیا تھا تو وہاں بھی یہی جواب دیا گیا تھا، کذالک اسی طرح ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربو کی کہا ہے آپ کے رب نے، اب یہ فرشتہ حضرت مریم سے ہی مخاطب ہے، ہوا علی ہین، وہ تو مجھ پر بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور ہم بنا دیں گے اسے، یعنی اس بچے کو، آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا اور رحمت ہماری طرف سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن مجید نے معجزہ قرار دیا ہے، نشانی قرار دی ہے۔ اس نشانی کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91، سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خارق عادت ولادت قیامت کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ نادان لوگ اکثر یہی اعتراض کرتے تھے کہ بھلا اسباب کے بغیر لوگ کس طرح دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس شبہ کا جواب ہے کہ ہر چیز اللہ کے کلمے سے، اللہ کے کن سے ظہور میں آ جاتی ہے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کلمے سے وجود میں آئے۔ اسی وجہ سے ان کو انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اور ساتھ فرشتے نے یہ بھی فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو فیصلہ طے شدہ ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، یہ تو ہو کر رہنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی یہ منت مان رکھی تھی کہ جو اللہ انہیں اولاد دے گا وہ اسے معبد کے لیے وقف کر دیں گی، اور انہیں پیدائش کے بعد وقف کر دیا گیا تھا۔ فحملتہ، بس اس نے اسے اٹھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان پر پھونکا گیا اور اس کی وجہ سے وہ حمل ٹھہرا۔ فحملتہ فانتبذت، پھر وہ علیحدہ ہو گئیں، بھی اس کے ساتھ، مکاناً قصیّا، دور کے مقام کو، کہ عبادت خانے میں جہاں آپ رہا کرتی تھی، اس واقعے کے بعد پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو گئیں، جس کے لیے لفظ قصیّاً استعمال ہوا ہے، اور قصیّہ کے معنی ہوتے ہیں دور کی جگہ۔ گو یہاں وضاحت نہیں کہ وہ جگہ کون سی تھی، لیکن بعض روایتوں کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیت اللحم چلی گئی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں وہ نہ تو کسی کو اس کے بارے میں بتا سکتی تھیں اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کا سامنا کر سکتی تھیں، اس لیے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی امن والی جگہ میں منتقل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت مریم علیہ السلام پر، وما علیہ الا البلاغ۔